القول البدیع میں امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ مصر میں ایک نوجوان تھا، بڑی سادہ سی زندگی گزار رہا تھا، نماز بھی پڑھتا، رمضان کے روزے بھی رکھتا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا، جو نیک اعمال کی توفیق ملتی وہ کرتا۔ اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا اور روتا رہتا۔ اس کی زندگی کی ایک تمنا تھی، اللہ کرے کہ آج یہ تمنا میں اور آپ بھی پیدا کرنے والے بن جائیں۔ کیا تمنا تھی؟ جب بھی نیک عمل کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا، اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بار دیدار عطا فرما۔ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نیند میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، سچ دیکھا، مجھے ہی دیکھا۔ اور ایک حدیث میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عنقریب بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا۔ یہ تمنا، یہ حسرت ہر مسلمان کی ہونی چاہیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کاش آقا اپنا دیدار عطا کر۔ اگر حضور نے مرنے سے پہلے ہمیں دیدار عطا کر دیا، خدا کی قسم پہ دنیا بھی صبری، قبر بھی صبری، آخرت بھی صبری۔ ایک بزرگ کے پاس وہ نوجوان گیا، کہا میں حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر نبی کا دیدار چاہتا ہے تو پھر 100 مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا۔ اب نیک اعمال اور بھی کر رہا تھا مگر درود و سلام نہیں پڑھتا تھا تو دیدار مصطفیٰ نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس نے اپنی یہ عادت بنائی کہ اپنے رحمت والے آقا، اپنے میلاد والے آقا پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائی۔ رات کو جب بستر پہ لیٹتا تو پہلے وضو کرتا، پھر بستر پہ باوضو بیٹھتا، پھر اپنے آقا پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سو جاتا۔ نبی کو یاد کرتے کرتے اگر آپ سوئیں گے تو پھر یہ طے ہے کہ نبی کبھی نہ کبھی خواب میں ضرور آئیں گے۔ ہمارے خواب تو الٹے سیدھے ہوتے ہیں، اب کیسے ہوتے ہیں میں اس طرف نہیں جاتا، روایت ہی خراب ہو جائے گی، اور پھر الٹی سیدھی چیزیں ہم دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں تو پھر خواب میں بھی وہی آتے ہیں۔ لیکن اگر نبی کو یاد کرتے ہوئے، نبی سے پیار کرتے ہوئے، نبی کا ذکر کرتے ہوئے، نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے سوئیں گے تو خواب میں پھر نبی کا دیدار ہی نصیب ہوگا۔ تو اس نوجوان کا نام علامہ شمس الدین سخاوی کہتے ہیں، محمد بن سعید تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لی۔ اب غمی ہو، خوشی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، نہ ہو، میری زندگی میں اتار چڑھاؤ کچھ بھی ہو جائے، لیکن رات سوتے وقت اپنے آقا پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھ کر ہی سوتا۔ اور ایک ہی تمنا ہوتی تھی کہ کاش جس نبی پر درود و سلام پڑھ کے سویا ہو کبھی تو وہ آقا خواب میں مجھے اپنا دیدار عطا کرے۔ محمد بن سعید کہتے ہیں، امام شمس الدین سخاوی نے لکھا کہ محمد بن سعید کا اپنا بیان ہے، ایک رات حسب معمول میں اپنے بستر پر آیا، وضو کیا، بستر پر بیٹھا، رات کو سویا۔ اس دن میرا دل بہت دکھا ہوا تھا، سارا دن پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں گزرا۔ وہ کہتے ہیں اس رات جب میں اپنے آقا پر درود و سلام پڑھ رہا تھا تو دل میں آقا کی محبت بھی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری۔ اس وقت میری کیفیت بڑی عجیب تھی۔ اس رات میں نے رو رو کر 100 مرتبہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ وہ کہتے ہیں سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، میں نے عالم خواب میں دیکھا، رات کا ایک پہر تھا، میں اپنے بستر میں سو رہا تھا،
اچانک میں نے دیکھا کسی بزرگ کی آمد کی برکت سے میرا گھر نور سے منور ہو گیا، کسی کی آمد کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے معطر ہوا۔ محمد بن سعید کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں کھولی، بستر سے اٹھا تو سامنے دیکھا کہ میرے بستر پر ایک عظیم شخصیت موجود تھے۔ فرمایا ان پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، میں اٹھ کر ان کے قریب گیا، پاؤں کو پکڑا، روتا رہا۔ میں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ تو اس سے پہلے کہ میں ان کی بارگاہ میں کچھ پیش کرتا، اس آنے والی محبوب ذات نے میرے زبان پر جملہ لانے سے پہلے میرے دل کے خیال کو سمجھتے ہوئے ارشاد فرمایا محمد بن سعید میں تیرا وہی آقا ہوں جس کی ذات پر تو روزانہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھ کے سو جاتا۔ فرمایا آج تیرا دل دکھا ہوا تھا، تیرا دل غم زدہ تھا، تیرا دل مصیبت سے ڈوبا ہوا تھا، آج تو نے رو رو کر میری محبت میں، میرے پیار میں، میری عقیدت میں درود و سلام پڑھا ہے۔ ہم اس لیے تیرے پاس آئے تاکہ تیرے دل کو تسلی بھی دے اور تجھے بشارت بھی عطا کرے کہ جو درود و سلام ہم پر پڑھتا ہے ہم تیرے صلاۃ و سلام کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواب میں دیدار بھی کرایا، بشارت بھی دی، انعام بھی دیا کہ تو جو پڑھتا ہے ہم سنتے بھی ہیں، ہم قبول بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں تک بس نہیں، امام سخاوی کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے محمد بن سعید سے کہا محمد بن سعید میرے قریب ہو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ گناہگار تھا، عام انسان تھا، ہماری طرح نماز بھی پڑھ لیتا، روزہ بھی رکھ لیتا، تلاوت قرآن بھی کر لیتا، گناہ بھی ہو جاتے، توبہ بھی کر لیتا۔ وہ کوئی ولی نہیں تھا، اپنے زمانے کا حافظ قاری عالم نہیں تھا، کوئی مفتی نہیں تھا، کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی نہیں تھا، عام انسان تھا، مگر نبی سے محبت سچی تھی، نبی سے پیار سچا تھا۔ محمد بن سعید کہتے ہیں آقا نے فرمایا محمد بن سعید میرے قریب ہو۔ میں حضور کے قریب ہوا، ارشاد فرمایا اور قریب ہو، میں تھوڑا اور قریب ہوا، ارشاد فرمایا اور قریب ہو، یہاں تک کہ میں نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے، اپنے ہاتھوں کو زانوں پہ رکھا، سر جھکا ہوا تھا، رو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے مزید انعام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا محمد بن سعید اپنا منہ میرے قریب کر تاکہ جس منہ سے تو ہماری بارگاہ میں سلام پڑھتا ہے ہم چاہتے ہیں اس منہ پر بوسہ دے کر ہم تجھے دنیا میں ہی معراج عطا فرمائیں۔ آقا علیہ السلام کا مبارک چہرہ کہا، حضور کے مبارک ہونٹ کہا، حضور کے مبارک لب کہا، اور محمد بن سعید کہتا ہے کہ مجھ جیسا گناہگار انسان کہا جب حضور نے کہا اپنا منہ قریب کر تاکہ میں بوسہ دوں، اس کو چوموں جس منہ سے تو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو کہتے میں رو پڑا یا رسول اللہ میں اس قابل کہا آپ مجھے چومے۔ میں نے اپنا سر اور جھکا لیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اب کہتا ہے جب میں نے اپنا منہ حضور کے قریب نہیں کر سکا، ادب تھا، سچا عاشق رسول تھا، پیار سچا تھا، وہ جانتا تھا کہ میرے منہ سے گناہ ہوتے ہیں، گالیاں بھی نکل جاتی ہے، بےہودہ باتیں بھی نکل جاتی ہے، میں اپنا گندا منہ امام الانبیاء کے کیسے قریب کروں؟ جب میں نے ادب کی وجہ سے اپنا منہ حضور کے قریب نہ کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے میرے چہرے کو پکڑ کر اپنے قریب کیا اور حضور نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ آقا تشریف لے گئے۔ محمد بن سعید کہتا ہے میں روتا رہا، اب یہ خواب دیکھ رہا تھا، آنکھ کھلی، زاروں قطار رو رہا تھا، میری داڑھی آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں روتا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہوئی، میں اٹھا مسجد میں گیا، جا کے نماز پڑھی۔ جب امام نے سلام پھیرا اب لوگ میرے قریب آ کر مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، کوئی مجھے چوم رہا ہے، کوئی مجھے ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی میرے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے۔ وہ عالم مفتی شیخ الحدیث اللہ کے ولی کی بات نہیں ہو رہی، وہ عام انسان تھا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا آپ میری عزت کیوں کر رہے ہو، میرا ادب کیوں کر رہے ہو، احترام کیوں کر رہے ہو؟ میں چومے جانے کے قابل نہیں ہوں۔ تو ایک بزرگ نے کہا محمد بن سعید یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اس آقا کا کمال ہے جو آقا رات کو تیرے گھر تشریف لا کر تجھے مبارکباد بھی دے گئے اور تیرے رخسار پر بوسہ دے کر حضور تجھے معراج بھی عطا۔ سبحان اللہ۔
یہ کمال تیرا نہیں، یہ اس بوسائے مصطفیٰ کا کمال ہے، تو جانتا نہیں تیرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، وہ خوشبو مصطفیٰ کو سونگ سونگ کر لوگ تجھے بوسا دے رہے ہیں۔ محمد بن سعید کہتا ہے اس قریب آقا کی قسم جس کو اللہ نے سچا نبی بنا کر بھیجا، فرماتے ہیں حضور کے بوسا دینے کی وجہ سے 8 دن تک میرے جسم کو اللہ نے خوشبو سے معطر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے گھر سے 8 دن تک خوشبو آتی رہی، میں کسی گلی سے گزرتا وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی، میرے بدن سے خوشبو آتی رہی، اور 8 دن تک اللہ نے میرے بدن کو بھی میرے گھر کو بھی حضور کے بوسائے مصطفیٰ کے مرکز سے خوشبو سے معطر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے چند عقیدے پتہ چلے۔ پہلا عقیدہ کیا ملا؟ امتی اگر نبی پر درود پڑھے تو آقا سنتے ہیں، آقا جانتے ہیں، آقا پہچانتے ہیں، وہ مصر کا تھا، آقا مدینے میں ہے، لہذا شیطان کا یہ وسوسہ کہ تم یہاں سے درود پڑھو، نبی کو کیسے پتہ چلے گا؟ ارے درود و سلام یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، آقا زمین 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری میں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، اگرچہ وہ دور بین سے بھی نہ جانی سکتی ہو، تو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے اتنا کمال عطا کیا ہے کہ آقا اس تحت الثری میں پڑی ہوئی چیز کو بھی جانتے ہیں، اسے بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا امتی درود پڑھے تو نبی سنتے ہیں، نبی جانتے ہیں، نبی پہچانتے ہیں، اور نبی کرم فرمائے تو امتی کو آ کر اپنا دیدار بھی عطا کرتے ہیں۔ اگر کرم فرمائے تو امتی کو بوسہ بھی دیتے ہیں، امتی کو انعام بھی دیتے ہیں، اور آقا کرم فرمائے تو درود و سلام قبول کر کے اپنے امتی کو اپنے عاشقوں میں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑا کوئی